بھائی حافظ محمد شفیق صاحب آپ نے ایک خوبصورت قافلے پاک سجا کے تو میں نے حضور دیا گلا کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس دے اجر عظیم عطا فرمائے. انہاں دے اس کارخانے دے اندر فیکٹری دے اندر اللہ دے دگنی چگنی ترقی اور برکت نال مالا مال فرمائے. میرے شہر حفظ کی خوبصورت شخصیت قاری القراء فخر القراء نجم القراء واجب التعظیم میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل نقشبندی صاحب زید اشرف ہو آپ بھی تشریف فرما دیں. انہاں دے نال برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہید احمد انصاری صاحب آپ بھی تشریف فرما دیں. برادر مکرم واجب التعظیم مال محمد یونس شہزاد قادری صاحب دیگر سناخان مصطفیٰ مہمانان عزیز مکان. اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. جدوں میں آ کے سٹیج تے بیٹھا تو سوچتا سا پیا کہ کی بیان کراں, لیکن بھائی جان نے نعت شریف پڑھی تو میں کہ چلو انہاں نعت پڑھی اسی موضوع بنا رہے ہیں. انہاں نے نظم دی صورت وچ حضور دا قصیدہ پڑھیا, میں نثر دی صورت وچ تانوں سبق سنا دینا. ماشاءاللہ میرا قاری صاحب علماء تشریف فرما دیں. تقریر شروع ہو گئی ہے کہ گفتگو جڑی آپس ہی نہ کرو, میرے توجہ فرماؤ. 7واں پارہ سورۃ الانعام اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میں ایت پڑھی انہیں دا ترجمہ سنو ذرا, میں ایک لفظ کا ترجمہ کراں گا تاکہ میں سادے بندے کو گل سمجھا سکاں. اللہ نے فرمایا وا اور اذا قبلی والے جس وقت جس گھڑی جس لمحہ جس ٹائم جس ساعت جا آ جا. یہ نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ سمجھا دینا, لیکن میں قرآن سنانا پہ شیر کا شک نہ بولے آجے قرآن سن کے سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے, کیونکہ شیر جتنا بھی چنگا ہوئے, لکھن والا جتنا بھی اچھا شاعر ہوئے, پڑھن والا جتنا بھی خوشگلو ہوئے, لیکن شیر ایک دنیا دار دا کلام ہے, قرآن میرے رب دا کلام ہے. بندہ شیران تے تجربے تے قرآن سن کے چپ کر رہے ہیں, کوئی میرا خیال گل بڑھتی نہیں. قرآن سننا چاہنا میں کچھ کراں گا, میں اپنی بات کو سمجھا سکا. اللہ فرمایا وا اور اذا قبلی والے جس وقت جس گھڑی جس لمحہ جس ٹائم جس دن جس ساعت جا آ جا. وَإِذَا جَاءَ قبلی والے جدو آ جا کا تیرے بوئے تھے. ایک تاثمیر مخاطب دیئے وَإِذَا جَاءَكَ محبوبہ جدو تیرے بوئے تے آ جان. کون ذرا اپنے مقدران تے ناز کریں اگلے قرآن کا لفظ سن کے, یا اللہ کون محبوب تے بوئے تے, اور فرمایا الذین یؤمنون بآیاتنا, اور لوگ جڑے اللہ کی آیتاں تے ایمان رکھنے والے نے. اے جڑا میں قرآن مصطفیٰ ول کر رہا ہے, اے میری تے محبوب کی محبت دا اے راز و نیاز, اے چٹھی جڑی میں یار ول کر دی ہے نا, جدو قرآن دی آیتاں تے ایمان رکھنے والے محبوبہ تیرے بوئے تے آ جانا. فقل سونے پھر لبے وحی یوحنا کھولو, سونا پھر مجدہ سناؤ, پھر بشارت سناؤ, پھر خوشخبری سناؤ. اور رسول اللہ دے بوئے تے اڑ والے ہو, تسی او خوش نصیب ہو, تسی او بختہ والے ہو. سلام علیکم, میں رب دا یار پڑھے تے سلام بھیجنا. میں رب دا یار پڑھ کے سلام بھیجنا. مصطفیٰ دے بوئے تے اڑ والے ہو. ایک قرآن پاک دی آیت دا میں ترجمہ سنا ہے, تفسیر روح البیان 1, روح المعانی 2, البحر المحیط 3, قرطبی 4 اور مظہری 5. اے 5 تفسیرہ وچوں میں خود پڑھے ہیں. 6ویں تفسیر چوں اگر تسی لب لے ہو, میرے مطالعے دی کمی ہوئے گی, میری نلائکی ہوئے گی, میں پڑھ نہیں سکیا ہوگا, گل ضرور ہوئے گی. ان 5 تفسیرہ دے اندر مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے پتہ کی لکھے ہے کہ اس آیت مبارکہ کی 2 صورتاں نے, 2 احتمال نے, 2 ترجمے نے. کیڑا کہ محبوبہ جڑا تیرے بوئے تے آ جائے, پہلا ترجمہ ہے محبوبہ جڑا تیرے بوئے تے آ جائے نا, تو کہہ سلام علیکم, کہ میں رب دا یار آن والے ہوں پڑھے تے سلام بھیجنا. تے دوسرا ترجمہ ہے مفسرین فرماتے ہیں سلام علیکم دا مرجع رب دی ذات ہے. محبوب جڑا تیرے بوئے تے آ جائے نا, میں رب دے تے سلام بھیجنا. یا اللہ جانا حضور تے بوئے تے وے, سلام رب والوں ہے. یا اللہ بوئے تیرے نبی ہے, سلام تیرے والوں ہے.
دسنا چاہنا، ایک سمجھانا چاہنا، یار دا بوا ہی رب دا بوا ہے، مصطفیٰ دا دربار مہربان ہی رب دا دربار مہربان ہے، جنہا یار دا بوا تے آ گیا اور رب دے بوا تے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لے جائے سارے نو مدینے پاک۔ بڑی سونی تو دعا دیتی ہے حافظ صاحب قبلہ جو چلے سن، میں انہوں نے ہی دسیا سن، اے 2 دن بعد پرسوں میری فلائٹ میں انشاءاللہ خود حاضر ہوگا حضور دے آستانے میں، جیڑا مواجہ شریف نہ حضور دا جالیہ بات اے میں تمہیں اس واسطے دسنا چاہتا جو تسی جاؤ تے خود جا کے ویکھیا جائے۔ میں جو پہلی دفعہ گیا سا، میں اپنی اکھاں نہ جا، پہلے تو قرآن پڑھیا، کتاباں پڑھیاں، بیان کر چڑھیا، پھر میں اپنی اکھاں نہ جا کے ویکھیا۔ تسی بھی جائے ہو، آج میری تقریر یاد رکھیو، جدوں حضور دے آستانے تے جان دا موقع ملے گا، پھر جا کے اپنی اکھاں نہ ویکھیا۔ او پتل دا کڑا جڑا لگیا نا جالیاں لگے، او مواجہ شریف او دے بالکل سامنے حضور دا چہرہ مبارک ہے، ان مواجہ شریف دے لگے۔ جدوں بندہ اس پتل دے کڑے لگتے جدے اوتے لکھیا نا ہونا السلام علی رسول اللہ، اور نبی دے غلام جدوں ایتھے آوے نا اپنے نبی دی ذات تے گج کے درود پڑھیا گیا، اور رنگ جڑا لگ گیا مواجہ شریف او پتل دا کڑا، تسی ٹی وی تے ویکھدے ہو جڑے گئے ہو او دے سامنے جا کے این کر کے حاجی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ او جدوں مواجہ شریف دے سامنے بندہ ٹر جاندا ہے نا، قبلہ قاری صاحب تشریف فرما نے، میرے محترم تشریف فرما نے جڑے گئے او حضور دا مکھڑا تے اس گناہگار دا چہرہ اے درمیان وچ 4 فٹ دا فاصلہ ہوندا ہے، 4 فٹ جتے بزرگ بیٹھے نے، بھائی جان بیٹھے نے، اینا فاصلہ ہے حضور دے سامنے بندہ ہوندا ہے، حضور دی نظراں چہرے مبارک دے چہرہ رسول دے سامنے ہوندا ہے، اوتے جا کے پھر نظراں جدیاں ہوندیاں نے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حضور دے چہرے دے سامنے تسی جاؤ اپنی اکھاں نال جا کے ویکھیا جے، جتھے او پتل دا کڑا ہے نا وہ رنگ ہے، جتھے اوتے حضور دا جتھے سامنے حضور دا چہرہ ہے، بالکل اس رنگ دے سامنے نا چھت دے اوتے ایک چھوٹا جہا گنبد بڑے ہے، میں اپنی اکھاں نال جا کے ویکھیا جتھے نبی پاک دا چہرہ اس چہرے دے بالکل سامنے چھت دے اوتے گنبد ہے، تے مار صاحب اس گنبد اندر اے آیت مبارکہ لکھی ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور محبوب جدو تیرے بوئے تے آ جانا تو بھی انہاں تے سلام بھیج تے میں بھی انہاں تے سلام بھیج دے۔ یہ کوئی چھوٹی خوش نصیبی ہے حضور دے آستانے تے جانا، حضور دی بارگاہ جانا، یہ کوئی چھوٹی خوش نصیبی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جڑا تیرے بوئے تے آ جائے میں رب کو تے سلام بھیجنا۔ پھر اگے چلو ایک حضور دا مواجہ شریف ہے نا، جدو میرے ورگا کوئی گناہگار حضور دے آستانے تے سامنے باب السلام اے باب الوکی، ادھروں حضور نو سلام عرض کرنے واسطے جس نے حضور دے غلام ہوندے نے ادھروں حضور دے غلام ہوندے نے، جدو حضور دیاں جالیاں پاکاں چ پہنچن تو پہلے راہ وچ دروازہ ہوندا ہے حضور جنہ دا، ایتھے اس رو وچ اوتھوں داخل ہوو، ایتھے حضور نو سلام عرض کرو، ایتھے حضور دیاں جالیاں نے، ایتھے بالکل نال ریاض الجنہ دا ان کر کے گول ڈاٹ لگی، او دے اوتے جڑی حدیث لکھی ہے تسی سنو بڑے سینے ٹھنڈ پے جائے، ریاض الجنہ ہوئے یار، ریاض الجنہ ہوئے، حضور دیاں جالیاں دے نال متصل وہ حدیث پاک روح سے روشن کی طرح چلتی ہے پئی، شفاعتی لأہل القبائل من امتی، وہ حدیث پکار کے آتی ہے پئی، اوے رسول اللہ نے سلام عرض کرنے والے تو دل میں پریشان نہ ہو، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیتا ہے شفاعتی لأہل القبائل من امتی، میری شفاعت امت دے وڈے گناہگاراں واسطے، جنہاں کولوں وڈے گناہ ہو گئے نے، جنہاں کولوں وڈے گناہ ہو گئے نے، اوے جے انہاں دا گناہ وڈے نا تے مصطفیٰ دی شفاعت بھی اتنی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا اور ریاض الجنہ دے دروازے اتے حضور دا فرمان روشن روشن کی طرح چمکتا پیا، شفاعتی لأہل القبائل من امتی، کہ میری شفاعت امت دے بڑے گناہگاراں واسطے وے۔ اگر تسی سبحان اللہ فرماؤ ایک اور حدیث سنو یہ مدینے کی گل شروع ہو گئی ہے، سنو حضور نے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق وبراءۃ من العذاب۔ حضور کا فرمان سنو، فرمایا لوگوں میں مصطفیٰ
آ گیا میرا دل کر گیا یار میں تمہیں حدیث سناوا زیادہ شیر بعد پڑھا گے اگر تسی مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ میرے ایک حدیث سننا تو دو اور دل میں آ جانی ہے ذرا سنائیے حدیث سے پاک نہیں زنانہ آواز سبحان اللہ ذرا مردانہ آواز سبحان اللہ سنو حضور کا فرمایا جڑا حضور کی مسجد آ جائے نبی فرماتے ہیں من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق حضور نے فرمایا جڑا میری مسجد سے آ گیا کہ انہیں 40 نمازاں پڑھ لی جڑا میری مسجد سے آ گیا کہ 40 نمازاں پڑھ لیا لا تفوته صلاة وہ دی کوئی نماز فوت نہ ہوئے کہ 40 نمازاں پڑھ لیا نا تے آن والے پھر تیرے گناہ پاویں سمندر دی چاٹے برابر نے پھر تیرے گناہ پاویں ریگستان دے سکر دے برابر نے پھر تیرے گناہ پاویں آسمان دے تارے دے برابر نے حضور فرماتے ہیں 40 نمازاں پڑھ تیرا نبی تیرے نال وعدہ کردا ہے وہ تو میرا مہمان ہے میرے گھر آئے ہیں مہمان نوازی کے کچھ تقاضے نہیں اج میں تسی سب اسی حافظ صاحب دے مہمان ساڈی عزت دے وچ کوئی فرق آوے تے یقیناً حافظ صاحب کو تکلیف ہوے گی اگر ساڈی عزت اضافہ ہوے یقیناً حافظ صاحب خوش ہون گے کیوں اے ساڈے میزبان اسی انہاں دے مہمان مہماناں دی عزت اور رسپیکٹ دا خیال رکھنا انہاں دا فرض بندا شریع طور تے بھی اسی جدوں بندہ مدینے جاندے نا مہمان ہوندا مصطفیٰ دا اللہ تعالی بنا دے حضور دا مہمان سارے مہمان ہوندا کملی والے دا کہ میرے نبی پتہ کی فرما دے او میرے بوئے تے اڑ والے او 40 نمازاں میری مسجد آ کے پڑھو جڑا 40 نمازاں میری مسجد وچ آ کے پڑھے گا نا میں رب دا یار اعلان کرنا پھر تیرے گناہ وال نہیں ویکھیا جائے گا اللہ تینوں نفاق تو بھی بری کر چھڑے گا اللہ تینوں عذاب تو بھی بری کر چھڑے گا اللہ تینوں جہنم تو بھی بری کر چھڑے گا سیدی مرشدی یا نبی نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ ادھر تک کو مہماناں دے ہوندے رہنے تسی میرے کو جو فرماؤ لو تانوں تیسری حدیث سنانا توجہ میرے فرمانا تشریف کوئی بیٹھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامو حضور نے فرمایا من جاءنی زائرن الى المدینہ آئے اے حدیث سننا ذرا نبی نے فرمایا من جاءنی زائرن الى المدینہ او لوگوں جڑا مدینے آیا توجہ جڑا مدینے آیا لا تعملہ حاجہ اور کوئی کام نہ ہوئے اور کوئی کہا نہیں کہ ابا جو خریدنے تے جانے ہیں چاچو دا اتنے کاروبار تے جانے ہیں بڑے بھرا نے دکان بنائی ہے تے جانا حضور فرماندے نے جڑا من جاءنی زائرن الی المدینہ جڑا مدینے آوے میرا مدینے آوے لا تعملہ حاجہ اونوں اور کوئی کام نہ ہوئے اور کوئی کام نہ ہوئے الا زیارتی بس مینوں ملن آوے نیت ہوئے بیان نہ کہ لال کو زیارت کریں گھٹ بھائی گھٹو دردان کرو لا تعملہ حاجہ کوئی اور کم نہ ہوئے الا زیارتی صرف منو ملن آوے کہ سنو تواڈے تے میرے آقا کی فرمان دے فرمایا جڑا صرف منو ملن آئے گا نا کان حقا علی ان اقوم لہ شفیعا یوم القیامہ اور جڑا منو ملن آئے گا نا پھر میرے ذمہ کرم دے بعد لازم ہے کہ جدو قیامت والے دیہاڑے اودے نال میری ملاقات ہوے تے میں اودی شفاعت پہلے پہنچنا میں رب دی بات پہ چل کر یا اللہ اے منو مدینے ملن آیا سی اے مدینے منو ملن آیا سی اے دی شفاعت مصطفیٰ تے لازم ہو گئی سبحان اللہ ہائے اور حدیث سناواں سبحان اللہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ فرمایا من زار قبری من اے بڑی معروف حدیث ہے لیکن ایک نا دوسری حدیث سناواں گا تھوڑے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اے بڑی معروف حدیث ہے من زار قبری
فجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کر لی وہ تے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک بڑی معروف ہے. اس دن آپ دوسری حدیث سنو. حضور نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. اور جن نے میری آ کے قبر نو دیکھ لیا انہیں مصطفیٰ نو دیکھ لیا. شیر سنانے لے پاسے ہونا پیا کہ ہن میرا خیال تواڈے بھی صبر دا پیمانہ لبریز ہوندا. لیکن شیر تو پہلے ایک حدیث اور سنو ذرا. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. لو جی اللہ کرے نبی پاک دا صدقہ اسی قاری صاحب کو لے کے رحمت صاحب تک شیخ صاحب کو لے کے اور خود تک ایتھوں میرے بھائی جان کو لے کے انہاں اسی سارے دے سارے پہنچ گئے مدینے پاک. آمین. ایسی سونی دعا دتی بتاؤ. اللہ سارے پہنچے گی مدینے پاک. اچھا ہوں جنہوں مدینے پاک جائیے نا تے پہلا جن جائیے مثال کے طور پہ جدے تے جدے اتر کے مکے جائیے. مکے اساں بننے ہوں احرام مسا نبیو ذرا اساں سارے بننے ہوں احرام تے اسی جناب میری مکے جا کے اتری اپنے ہوٹل چ سیدھا جا کے پھر سامان سور رکھ کے حرم جائیے طواف کریے سارے کام کر کے جدوں عمرہ مکمل ہو جائے نا اسی بھاویے رات نو آ کے ہوٹل چ توجہ کرنا اسی ہوٹل بیٹھے ہوئے یا اوتھے ہی چلو حرم دے وچ باہر بیٹھ جائیے بابے فات دے وچ سامنے آ کے بیٹھ جائیے حرم وچ بیٹھ جائیے. اور شاہ جی سعودیہ دا البیت بڑا مشہور ہے. میں نہ چلو جی البیت کھان واسطے بیٹھ جائیے. ہن اوتھے اسی سارے بیٹھے ہوئے تے قاری صاحب قبلہ پتہ کیا کرن شاہ جی میں کہ جی عمرہ لیا کر تے سویرے مدینے پاک نہ چلیے. سر مارو جو نہ مارے عمرہ مکمل کر لے. عمرہ شریف مکمل کرن تو بعد اسی بیٹھے ہیں حرم سید کعبہ وچ اسی بیٹھے ہیں مکے اپنے ہوٹل چ اسی بیٹھے ہیں جس ریسٹورنٹ تے اوتھے بیٹھ کے نالے کھانا شانا کھا رہے ہیں تے نالے گلاں پتہ کی ہوندیاں نے. قاری صاحب فرمان شاہ جی علامہ شہید صاحب مار صاحب حافظ صاحب صبح چلیے نا مدینے. اے اسی ڈسکس کر رہے ہیں اسی پلاننگ کر رہے ہیں پے اسی ہلے گئے نہیں یاد رکھے جی ہلے گئے نہیں منصوبہ بنانے پے پلاننگ کرنے پے کہ صبح مدینے پاک چلیے نا. اے ساڈا ایتھے مدینے جان دا ارادہ پہ بڑھ رہا ہے. ہن سنو اس ارادے تے کی ثواب ہے. حضور نے فرمایا من حج الی مکہ جیڑا مکے آوے تے حج کر رہا ہے مکے آوے حج کر رہا ہے تمام ارکان ادا کرن تو بعد مکے بیٹھا ہے ویلا ہو کے مکمل ارکان پورے کرن تو بعد پھر کی پیا کر دے. حضور فرماتے ہیں من حج الی مکہ مکے آیا حج کر لیا حج مکمل ہو گیا ثم قصدنی پھر انہیں ارادہ کیتا. سبحان اللہ. ہلے گیا نہیں مدینے ہلے مدینے پہنچا نہیں ثم قصدنی پھر انہیں ارادہ کیتا. کیڑی گل دا حضور فرماتے ہیں فی مسجدی میرے کول آؤں گا میری مسجد وچ آؤں گا. انہیں ارادہ کیتا بیٹھا مکے میں لیکن مدینے آؤں گا ارادہ کیا کرتے. حضور فرماتے ہیں اس ارادے تے پہنچیا نہیں کہ یاد رکھے دے اے ارادہ کیتا کہ مدینے چلیے. حضور فرماتے ہیں اس ارادے تے کتب لہ حجتان مبرورتان اللہ انہوں دو مبرور حجاں دا ثواب عطا فرمائے. اچھا جڑا پہلا حج کیتا سو ایدی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہویا کہ نہیں ہویا. ہے کوئی مولوی ہے کوئی پیر ہے کوئی مفتی ایتھے تے نا فتوا لا بھائی چودھری تو بھی 22-24 لاکھ لا گیا 17-18 لاکھ لا گیا 14-15 لاکھ لا گئے تو حج کیتا ہے بھائی بڑا تو مشکل کیتی ہے پیسہ اللہ پڑا میرا لیٹر پیڈ ہی اے میرے سین دے آ میری مہر ہی تیرا حج قبول ہو گیا. کوئی گارنٹی ہے بولو تو صحیح کوئی گارنٹی نہیں. قبول ہویا مالک نے کر لیا تو مہربانی ہوگی نہ کرے کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا. لیکن حضور فرماتے جیڑا مدینے آ گیا سبحان اللہ جیڑا مدینے آ گیا نا تو میں مصطفیٰ اعلان کرنا اور مکے پہ کے صرف
تے جیڑا مکے بہ کے بس مدینے جان دا ارادہ کرے تے اونوں اتنا ثواب لگ جائے تے جیڑا ٹر جائے سبحان اللہ جیڑا ٹر جائے ادھر سنو میں چاہنا قبلہ قاری صاحب کی موجودگی دا تیرا مشہیر احمد صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا قرآن سنو ذرا قرآن کے اندر لا اقسم بہذا البلد محبوبہ مینوں اس مکے شہر دی قسم مینوں مکے شہر دی قرآن دا فیصلہ ہے نا اللہ فرماتا ہے مینوں اس مکے دی قسم یا اللہ مکے دی قسم تاں چکی ہے کہ اتنے تیرا گھر ہے فرما خبردار ایسی کوئی گل نہیں یا اللہ مکے دی قسم تاں چکی ہے ایتھے مقام ابراہیم ہے فرمایا نہیں یا اللہ ایتھے حجر اسود ہے فرمایا نہیں یا اللہ ایتھے صفا مروہ ہے تاں قسم فرمایا نہیں یا اللہ ایتھے مناظر مستغفر فات وغیرہ فرمایا نہیں یا اللہ پھر مکے دی قسم کیوں کہہ چکنا ہے تے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کیونکہ ایتھے میرا یار رہندا ہے سبحان اللہ وہ تو حضور مکے سن اللہ فرماتا ہے میں مکے دی قسم کھا چکی ہے ایتھے میرا محبوب رہندا ہے سنو بھائی ایتھے میرا محبوب رہندا ہے ایک قرآن دا فیصلہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے اور نبی مکے رہے تے رب مکے دی قسم چکے نبی مکے رہے رب مکے دی قسم چکے جدوں اوہی نبی مدینے آ جائے سبحان اللہ تھوڑا جہا ہولی بولو یار سبحان اللہ میں کئی بندے وینا پہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے نے پتہ نہیں ان کے مطلب کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ یہ تو نصیبہ دی گل ہے نبی تو غلامو جیڑا نبی مکے رہے تے رب مکے دیاں قسماں چکے اوہی نبی جدوں مدینے آ جائے نا تے او نبی خدا کا اعلان کرے او لوگو میں مصطفیٰ اعلان کرنا المدینہ تو افضل من مکہ مدینہ مکے تو افضل مدینہ مکے تو بولو مدینہ مکے تو افضل ہے سو پتہ چلیا شہرہ دی نسبت شہرہ دی جڑی ہے نا او عزت رسپیکٹ او اس واسطے یہ جتھے حضور رہیں گے نبی مکے رہے تے مکہ افضل نبی مدینے آ جائے تے مدینہ افضل پتہ چلیا جتھے جتھے حضور دی جلوہ گری ہوندی جائے انہاں چیزاں نوں لگ لگ جے اسی پڑھیے اور شعر دا سارا قصہ دا ترجمہ کر کے ایک شعر موضوع دا سوچدا بھئی اللہ کو سوکھا جا شعر آوے دے جڑا میں پڑھا تے سارے پڑھ لین چلو ایک میں پڑھنا جے تانوں آوے تے تسی بھی ذرا اپنی حاضری دا ثبوت دے آجے ساجی کی آکھو گے میں کھلنا مدینے آ جائے مدینے آ جائے مدینے آ کے اے ہوئی اعلان کرے اے ہوئی قصیدے پڑھے اے ہوئی نعرے مارے اساں ویکھے آقا دے کلیاں محلے اساں ویکھے آقا دے کلیاں محلے اساں ویکھے آقا دے جنہاں ویکھے نے اس یقین نال پڑھو کہ سرکار پھر وکھان گے تے جڑے ہلے تک نہیں ویکھ سکے اس یقین نال پڑھو حضور ضرور وکھان گے تے اسی بھی مدینے جا کے پھر ہوئی اعلان کرا گے اساں ویکھے آقا دے کلیاں محلے 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 فریدوں سے بیٹھے رامان ملے فریدوں سے بیٹھے رامان ملے خدا بھی سلام کے توفے پکھلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی خدا بھی سلام کے توفے پکھلے خدا بھی سلام کے توفے پکھلے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن بیٹھلے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن بیٹھلے مدینے شہر کی تو کی شان پوچھنے مدینے
نبی دا شہر ہے بس بلے بلے نبی دا شہر ہے بس بلے بلے پیا دا شہر ہے بس بلے بلے سونے دا شہر ہے بس بلے بلے اللہ وحدہ لا شریک فرمانے والا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم محبوبہ جڑا تیرے بوئے دی آجائے جڑا تیرے آسمان دی آجائے جڑا تیرے دروازے محبوبہ دی آجائے سلام علیکم میں رب دا محبوبی رب بھی ہوگی ذات میں تمہیں سلام پڑھتا رب سلام بھیج رہا ہے یا اللہ بوئے آ جائے یا اللہ بوا تیرے نبی دائے سلام تیرے بلوں فرمایا کہ ہوئی تے دسنا جانا یا اللہ بوا یا اللہ بوا یا اللہ بوا یا اللہ بوا لو جی آخری گل سنا کے تحریک ختم آخری کا مطلب آخری ٹھیک ہے جو کہ میں لنگر دیا دیکھا جانی نظر آ رہی ہے باڈی دے کانڈے ادھر میں بنا پیا تے میں تواڈے اور لنگر دے درمیان زیادہ ہائے نہیں ہونا چاہوں گا آخری بات سنا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تسی چاہتے ہو کہ شاہ صاحب واقعی آخری سنا کے تو سانو لنگر دے قریب کر دیں پھر سارے سبحان اللہ فرماؤ سنو جی بیان گلا نہ کرو یار پیچھے اور نوجوانوں آپس ہی گل نہ کرو یار تھوڑی مہربانی بس تھوڑی دیر برداشت کر لو آخری بات بیان پہ کرنا جڑا یاد دے بوئے دے آ جائے سبحان اللہ لو بھئی گل بڑی سواد والی جے میں پڑھے ہے کہ مدینے پاک دے صحابہ دے بچے عمرہ ہون 6 سال 7 سال چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ دے کرن پتہ کی جنہوں سورج وہ بھٹے نا سورج دن چڑھے تھوڑی جی روشنی ہوئے مدینے دے بچے دوڑ کے نا حضور دے گھر دے دروازے پہ آ جائے میں یہ تے نہیں سبحان اللہ مزے رہے میرا خیال تو نہیں سبحان اللہ کا سی بھی شاہ جی نے سانو 1.5 گھنٹہ سناؤ تاں ہی پھر ساڈا علاج ہونا لنگر نے ٹھنڈا کرا لیا جی سبحان اللہ کو بولا تیری خیر بھوک لگی ہے چلو سنو جی سنو مدینے گل بڑی مزے والی مدینے پاک دے بچے صحابہ دے چھوٹی چھوٹی عمرہ کنیاں 6 سال 7 سال 8 سال 6 7 سال دا بچہ کڈا ہوندا ہے جدوں چور روشنی ہونی نا سورج نے کرنا کڈنی یا روشن ہونا دے مدینے دے بچے دوڑنا حضور دے گھر دے دروازے کے آگے نا وہ پردہ لٹکدا ہونا وہ کھجوراں دے ٹھگے دا پردہ حضور دے دروازے پہ لٹکدا پیا ادھر ویکھ میں تانوں کر کے وکھاواں مار صاحب اگے مینوں آندے نے واحد خطیب ہے جڑا سارا نقشہ سامنے اتار چھڑنا کیڑا کیڑا کتے کتے کی کردا سی پیا سبحان اللہ مدینے پاک دے نا صحابہ کرام دے بچے انہاں آدم حضور دے دروازے گئے اور کرنا کی کہ ہاتھ بن کے کھلو جانا تے انتظار کی کرنا حضور باہر ہوں گے تے سب کو پہلے حضور نو ویکھنا ہے سبحان اللہ سب کو پہلے ان بچیاں نے نا دروازے کے کھلو جانا ہاتھ بن کے ادھر کو میرے نظر جماعت کے حضور دے دروازے وال آخر کار حضور نے کاشان نبوت کا پردہ اٹھانا آمینہ دے لال نے باہر ہونا بے پردہ حضور کی زیارت کرنی حضور نے بچے نے پیار کرنا سینہ دے پیار کرنا حضور نے نام لانا محبت کرنی پیار کرنا یہ روٹین سی مدینے پاک دے بچے دی ایک دن بچے سارے کھلوتے ایک اونا دا ہی ہم عمر 6 7 8 سال دا بچہ وہ بھی ٹردا ٹردا اٹھیا لیکن میرے نال یاد نے سارے کھیڈ دے انہاں کہا یارو ایتھے کھلوتے ہو انہاں کہ اسی اپنے محبوب نو ویکھن واسطے کھلوتے او بچہ سی مسلم یہودی مسلمان دا نہیں سی یہودی دا بچہ سی انہاں کہ کیڑا بڑا محبوب ہے انہاں کہ چکرو موڑے ہوندے نے تو ویکھ لے او یہودی دا بچہ بھی انہاں بچیاں دے نال ادھر ویکھو میرے ول اے حضور دے گھر وال نظر جواب انہاں کہ تو ساڈے حضور ہون گے محبوب ساڈے ہون گے او چھوٹا جا بچہ نا بڑے انہماک نال تے بڑی جناب توجہ نال حضور دے گھر وال نے چور سرکار نے پردہ اٹھایا نا اے بچے دوڑے حضور وال دوڑے جا کے چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے سن حضور دے لتاں مبارکاں نال چمٹ کے جا کے حضور سینہ تے پیار کر حضور محبت ہے اے جڑا بچہ سی نا چونکہ یہودی سی مذہب کنفیوز ہو گیا تھوڑا جا نا مطلب ہچکچا گیا او تے کھلو کے نا حضور نو ویکھنا پیا میرا نبی تے کافراں دے واسطے
واسطے بھی رحمت بن گیا ہے یہ بچہ ہوتا کھلو کے نا حضور رویندہ کہ حضور ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رنکے حضور قریب آئے نا میں کتابوں اندر پڑھے حضور نے اس بچے کے رخسار کو اکمن کے پڑھے آتے دونوں رخسار انجار کے نا حضور نے پیار کیتا نہ سر سے ہاتھ پھیریا نا اور حضور نے اس بچے کو مان لیا جنہوں نال لایا نا اس بچے کو انی حضور دے نال محبت ہو گئی اتنا پیار ہو گیا اتنی محبت ہو گئی کہ چمٹی حضور دے نال جنہوں حضور نے پیار کیتا سارے بچے چلے گئے یہ بھی ٹر گیا اگلے دن میں کتابوں میں پڑھے اگلے دن اللہ صحابہ کے بچے نہیں آئے یہ پہلے ہی کھلوتا ہے یہ پہلے کھلوتا ہے آکے اچھا جی اگلے دن بھی حضور کو آیا ملیا پیار کیتا چلا گیا دوسرے دن تیسرے دن آیا ملیا چلا گیا چوتھے دن آیا ملیا چلا گیا پنجویں دن آیا ملیا چلا گیا اور 5 دن مسلسل حضور کو آکے ملتا رہا جنہوں 6ویں دن بچے آئے گا چنگیاں ماما نے چنگے پتروں یہ بچہ نہیں آیا 7ویں دن بچہ نہیں آیا 8ویں دن بچہ نہیں آیا جنہوں 3 دن کی مسلسل غیر حاضری ہو گیا تے 8ویں دن بچے آئے صحابہ نے حضور فرمایا بیٹا وہ جڑا تہاڈا یار سی وہ کیوں نہیں آ رہا وہ جڑا تہاڈا یار سی وہ کیوں نہیں آ رہا وہ مدینے دے بچے وچ ایک بچہ بولا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا دارو دے گھر دے قریب ہے آقا جی اگر 3 دن ہو گئے نے انہوں بڑا سخت بخار ہے حضور وہ بسترے مرد دے ہوئے آقا جی وہ زندگی کے موت کی کشمکش رہے آقا جی میں نے کیا انہیں ماں چمچینوں دے پانی موچ پاندی ہے لیکن پانی تک بھی کوئی پیتا نہیں جا رہا حضور نے اتنا سنے نا دل مصطفیٰ پریشان ہویا حضور نے فرمایا ابو بکر اصلی جی آقا عمر جی سونا عثمان جی سونا علی جی آقا طلحہ زبیر سعد و سعید سارے صحابہ حضور نے بلایا فرمایا آؤ یار میرا ایک عاشق بیمار ہے میں ان کو مجبور نہیں کرنا تیری اپنی مرضی دی گل ہے جتنی طرح دل میں حضور دی محبت ہوئی ہوئی محمد سبحان اللہ فرمایا حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق بیمار ہے یار آؤ دا پتہ لے جانے حضور صحابہ کرام نے لے کے جڑے چلے نا اس یہودی دے گھر دے دروازے تے حضور گئے میرے نبی نے جا کے دروازہ نو کیتا جدوں دروازہ کھٹکھٹایا نا اس یہودی دروازہ کھولیا ویکھیا اگے حضور حیران ہو گیا میرے نبی نے غلام نے تو جو فرمایا اس یہودی نے دروازہ کھولیا ہے ویکھیا سامنے آمنہ دا لال حیران ہو گیا یا محمد نبی تسی میرے گھر کے حضور نے فرمایا اوے میں آیا اس واسطے اگر تیری اجازت ہو اگر تیری اجازت ہو میرا ایک عاشق بیمار ہے میں ادا پتہ کرنے آیا ادا پتہ کرنے آیا تو یہودی نام کرے نکل ہوئی انہیں کہ جناب آؤ تسی دروازہ کھولیا حضور اندر گئے جدو حضور اندر گئے وہ یہودی دا بچہ جڑا بسترے مرد میں لے کے آئے باہر دے دروازے ول بھی رہ پیا باہر دے دروازے ول نظراں اٹھا کے گئے جدو حضور گئے وہ یہودی نے دیکھیا اگر بھی اج مینوں سمجھ آ گئی ہے اج دن ہو گئے میرے بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بس ٹٹری لا کے باہر دروازے ول ویندا ہے جویں کوئی کسی دا انتظار کردا ہے جویں کوئی شدت دے نال کسی دا انتظار کردا ہے آندا محمد عربی اے مسلسل دن ہو گئے دروازے ول ویندا ہے تے بس سبحان اللہ اے ہوئی آندا کچھ نہیں رو ساجا مساجا
نال حکم دیو میں بابے نو اللہ تعالی شہد پیش کرے نبی نے فرمایا مینوں کوئی ضرورت نہیں وہ آتا نہیں کملی والی اجتے نہیں نا حضور کوئی پانی پیش کرا کوئی شربت پیش کرا لجانا کوئی مانو اپنا کھانا بنائے میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بیٹا کسی چیز کی ضرورت نہیں بچے دا سر میرے نبی دی گود وچ حضور پیار کر رہے ہیں وہ نبی نے گلا دے کر جس نے حضور نے فرمایا نا مینوں کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ بڑے لاڈ والا میں پیا ایک اپنے والا ایک کوئی گل نہیں نا تسی میرے گھر تشریف لے آئے ہو کچھ نہ کچھ کوئی قبول کرو نا ہن میرے نبی نے فرمایا بیٹا جے کچھ پیش کرنا چاہنا اپنا ایمان پیش کر فرمایا بیٹا جے کچھ پیش کرنا چاہنا پھر اپنا ایمان پیش کر ایمان میرے لیے پیش کر حضور دی گود وچ لیٹے بس گن کا نہ لیا حضور دی گود وچ لیٹے نبی پاک کے سر وچ انج ہاتھ پھیر دے پے فرمایا پترا جے کچھ پیش کرنا ہی نا پھر ایمان پیش کر اوندا باپ یہودی کول کھلوتا ہے لیٹیا نبی دی گود وچ اپنے باپ نو ویکھ کے ابا میں کلمہ پڑھ بابا میں کلمہ پڑھ رہا جدو حضور دی اس رحمت للعالمین نو ویکھنا اس یہودی نے پترا ٹھہر جاوے ایڈے میر ماں دا پڑھنی مڑ کلیا نہ پڑھی میں تیری ماں نو آواز بلند مارنا نا سی رنگ اس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے نبی دو غلاموں سارے گھر والے حضور کا کلمہ پڑھیا اتنے بات مکمل ہو گئی میری تقریب مکمل ہو گئی بات ختم تقریب ختم گفتگو ختم ہولی پڑھنا تاکہ تھوڑا زور بھی نہ لگے میری محبت آندی ہے میرا پیار آندا ہے جدو حضور دی غلامی کر لئی ہونی ہے نا تے نبی پاک دی غلامی کوئی معمولی شے نہیں میں کیا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی حضور دی غلامی کرن تو بعد نا مینوں انج لگدا ہے وہ بچہ حضور دا کلمہ پڑھ کے تے حضور دی غلامی دا پٹا گھر وچ پا کے نا جدوں حضور دے آستانے تے مڑ مرید بن کے عقیدت مند کر کے سلامت قائم کرنا آیا ہوئے گا نا تے میری محبت آندی بزبان حال اے ہوئی آندا وے سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے ہولی پڑھے کہ کسی ہم پیش کر سکے شاید کریوں کا پڑھ دیتے وہ نہیں پڑھ دیتے سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے والڑیا میں تیری میں سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے اور میں تھوڑی آواز سننا چاہتا سلطان مدینے والڑیا وے سلطان مدینے والڑیا میں تیری سلطان مدینے مہینے آگ بزمان حال آنگا بھی ہوئے گا میں ڈگنی تھیدی آن کھڑی سبحان اللہ میں ڈگنی تھیدی آن کھڑی توجہ میں ڈگنی تھیدی آن کھڑی تیرے دردی چوکھٹ آن پھڑی ساؤنڈ دے رولے چ میرا سیر ظاہر کر چھڑے ہائے میں ڈگدی آگ کھڑی تیرے دردی چوکھٹ آن پھڑی وہ تیرے دردی چوکھٹ
چڑیاں لوڑ چڑی دل ہس دے اکھیاں لوڑ چڑی دل ہس دے اکھیاں لوڑ چڑی میں تیریا میں تیریا میں سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے آخری شیر ہاتھ سر دے دیا تاج میرا تیرا توق غلامی راج میرا ہاتھ سر دے دیا تاج میرا تیرا توق غلامی راج میرا وہ تیرا توق غلامی راج میرا وہ تیرے شہر دی مٹی تاج میرا وہ تیرے شہر دی مٹی تاج میرا وہ تیرے شہر دی مٹی تاج میرا میں تیریا میں تیریا میں سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا میں تیریا جو غلاموں اللہ کی عزت کی قسم خدا کی خدائی ہے میرے نبی پاک کی بادشاہی ہے دعا کرو حضور دی غلامی چ زندگی گزر جائے جتنی زندگی ہے کہ حضور دی غلامی چ گزر جائے حضور دے گھر دی غلامی چ گزر جائے آئے میں آکھیا کہ زندگی حضور دی غلامی چ گزر جائے کوئی ایک شاعر بولے اے زمرن آگے مجھے معاف کر دیا اچانک ذہن میں آ گیا کہ حضور دی غلامی چ گزر جائے انہیں کہ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنے بڑی سوری دعا ہے یہ اللہ قبول کر لیتے ہیں جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنے جو بچ گئی زندگی دل آئے تیری نعت سنے